نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ آج ہم پھر یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حق کو سننے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ہجر کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سورہ ہجر یہ مکی سورہ ہے۔ قرآن کی جو آیات کی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ 15ویں سورت بنتی ہے، جبکہ نزول کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ 54 سورہ ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 99 آیات پر مشتمل ہے۔ ہر سورت کا کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا ہے، مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور اس صورت کے پس منظر میں 2 چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے ایک مدت گزر چکی ہے اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ درمی اور مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اب تفہیم کا موقع کم اور تنبیہ اور انذار کا موقع زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی قوم کی فکر اور مزاحمت کے پہاڑ اٹھاتے اٹھاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے جا رہے ہیں اور کافی دل شکستگی کی کیفیت بار بار آپ کی طاری ہو رہی ہے، تو جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں اور آپ کی ہمت کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے بات ابھی آپ سے کی اس کے پس منظر کے حوالے سے، تو یہی 2 بنیادی مضمون ہے اس صورت میں، یعنی تنبیہ ان لوگوں کے لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی کاموں میں طرح طرح کی تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں، اور تسلی اور ہمت افزائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورت جو ہے یہ تفہیم اور نصیحت سے خالی ہے، بلکہ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی تنبیہ یا خالص توبیخ سے کام لیا ہے نہیں لیا ہے۔ سخت سے سخت دھمکیوں اور ملامتوں کے باوجود کے درمیان بھی سمجھانے اور نصیحت کا جو طریقہ کار ہے، قرآن مجید کا اسلوب ہے، وہ کبھی بھی نہیں چکتا ہے، ہمیشہ اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے قرآن مجید۔ اس سورت کو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی 99 آیات ہیں اور اس کو 5 پیراگراف کے اندر جو ہے نا اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے۔ پہلا پیراگراف ہے آیت 1 سے لے کے 15 تک، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مجنون کہتے تھے اور قرآن کو جو مذاق اڑاتے تھے ان کے خلاف ایک مجرموں کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ پھر جو دوسری پیراگراف بنتا ہے وہ آیت نمبر 16 سے 25 تک بنتا ہے، جس میں دلائل دیے ہیں توحید اور آخرت پہ آنے کے لیے۔ اور تیسرا پیراگراف بنتا ہے آیت نمبر 26 سے لے کر 50 تک، جس میں قصہ آدم اور ابلیس ہے، ایک بار پھر خیر و شر کی جزا اور سزا کا قانون بھی بیان ہوا ہے۔ پھر جو چوتھا پیراگراف ہے اس میں آیت نمبر 81 سے لے کر 84 تک، اس میں تاریخی دلائل ہے، یعنی اس میں آپ کو اصحاب الحجر جس کی بات کی، جس کے نام کی سورہ قوم سمود، اس کا ذکر بھی ملے گا۔ اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ملے گا، قصہ لوط بھی ملے گا، قصہ ابراہیم بھی ملے گا۔ اور پھر جو آخری پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 86 سے لے کے 99 تک، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل حالات میں تسلی دی گئی ہے، ہدایت نامہ کیا گیا ہے، تبلیغ کرنے کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کس طرح سے کیے جائیں۔ اگر اس صورت کو مزید اس کو اوپر سے دیکھا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، تو ہمیں اس صورت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن جو ہے وہ کسی مجنون کا کلام نہیں، بلکہ صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے اور ایک زندہ معجزہ ہے۔ اسی طرح سے پھر اسی صورت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ ماضی میں جتنے بھی رسول گزرے ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ پھر
اسی صورت کے اندر ہمیں ان لوگوں کے بارے میں یا ان قوموں کے بارے میں جو رسولوں کا مذاق اڑاتی ہیں اور انہیں جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ان کی دعوت، تو ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں پہلے سے کجی بھری پڑی ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لیتے۔ اور پھر اسی صورت کے اندر ہمیں مزید جو چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر قسم کی چیزیں ایک خاص تناسب کے ساتھ پیدا کی۔ زمین کا ہر ذرہ، ہر عنصر جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی ویٹ ہے، ایسی الٹپ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بےحد حساب اور خزانوں میں سے مقررہ مقدار ہی نازل فرما، تاکہ پر خزانے کی کوئی کمی نہیں، لیکن وہ اتنا ہی نازل کرتا ہے جتنی اس زمین کو اور اس کے انسانوں کو ضرورت ہے، اور جب بھی اگر وہ کچھ زیادہ کرے گا تو اس کا فوائد سے زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اسی صورت میں ہمیں وہ لوگ جو بہکے ہوئے ہیں آدم سے اقدام سے بچنے والے ہیں ان کا موازنہ کیا گیا ہے، اور جو بہکے ہوئے لوگ ہیں یعنی شیطان کے ساتھ ہیں، ابلیس کے ساتھ پیروی کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اللہ کے نیک وفادار بندوں پہ ابلیس کا زور نہیں چل سکتا۔ اور پھر ابلیس کا جو چیلنج ہے، وہ چیلنج ہم مختلف اس سے پہلے مقاموں میں پڑھ چکے ہیں، اور پھر وہ زمین پر لوگوں کو بہکائے گا، اور یہی اس کا کام ہے۔ اور اس میں وہ اتنا پرفیکٹ ہے، اس کی پرفیکشن اتنی زبردست ہے کہ جب وہ اس کام کے اندر پڑتا ہے تو پھر وہ اچھوں کو جو ہے نا وہ لاتے ہیں۔ اسی لیے ہماری تمام کوششیں، تمام ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ ہدایت اللہ ہی سے ملتی ہے، لیکن ہدایت پانے کے لیے جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی۔ تو ہم انشاءاللہ اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را حروف مقطعات ہے، یہ کتاب الہی اور روشن قرآن کی آیت ہے، یعنی کتاب اور قرآن مبین سے مراد جو ہے وہ قرآن ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس طرح اس سے پہلے بھی اسی قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ میں نور و کتاب دونوں مراد قرآن کریم۔ ربما ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ وہ بھی وقت ہوگا، وہ بھی وقت ہوگا کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ یعنی دنیا میں انسان کو جو آزادی ملی ہوئی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی انسان کو آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ صرف امتحان کی مدت کے لیے۔ ایک دفعہ یہ امتحان ختم ہو گیا تو آزادی سب ختم، مگر انسان صرف آج میں جیتا ہے، وہ کل کا دھیان نہیں دیتا، اور غفلت اور خوشگمانی کا جو اس کے اوپر جو فال ہوتا ہے وہ اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کو وہ مواقع یاد آنے لگتے ہیں جب اس نے ضمیر کی آواز کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی ہی دراصل جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور اس وقت وہ کہے گا کہ کاش میں منکر کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے مسلم کا طریقہ اختیار کروں۔ یعنی یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کہی ہے کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، وہ جس طرح سے ہم جملہ کہتے ہیں نا کہ کبھی تو یاد کرو گے، تو وہ ایسا وقت ہوگا کہ جس وقت جو ہے اس کو یاد کریں گے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجیے، یہ خواہ بھی جان لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فسوف یعلمون، یعلمون مضارع کا صیغہ ہے، سوفا جب اس کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مستقبل کا صیغہ ہے، لیکن مستقبل بعید کا صیغہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جان لیں گے، یہ تو بے فکر ہے۔ اس کے اندر لفظ جو استعمال ہوا ہے آپ یہ دیکھیں، وہ ہے یلہم، یلہی، ہم تو ضمیر ہے، یلہی، الہا یلہی الہن، اس کے معنی ہیں غافل کر دینا،
یعنی انسان کے لمبے لمبے منصوبے بنانے کو جو ہے نا طول عمل کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ یعنی اگر کوئی شے کم ہے لیکن آپ کو کفایت کر جائے، آپ کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اور آپ کو اپنے خالق و مالک کی یاد سے رابطہ کرنا۔ یہ خوبصورت بات ہے۔ یعنی اگر آپ کو تھوڑے سے اگر آپ کو کفایت ہو جائے تو وہ اس سے بہت بہتر ہے جو آپ کے پاس بہت زیادہ ہو، کثرت سے ہو۔ اور کثرت سے زیادہ ہونے سے پھر کیا ہوتا ہے، اپنے آپ خالق اپنے مالک سے غافل ہو جاتا ہے۔ الحاکم التکاثر، ہلاک کر دیا، ہلاکت ہو گئی مال کی کثرت میں۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچے۔ اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ کیا مسئلہ آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر کثرت اور برکت کا فرق ختم کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس، ہم اکثر لوگوں کے پاس جو ہے وہ کثرت تو بہت ہے، مال کی بھی بہت کثرت ہے لیکن برکت نہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پہلے 5,000 کماتے تھے تو بھی پورا نہیں پاتے تھے، تو زیادہ کی خواہش ہوتی تھی۔ 10,000 کمانے لگے تو بھی پورا نہیں پاتے تھے، پھر زیادہ کی خواہش، 20,000 کمائیں، 40,000 کمائیں، 50,000 کمائیں۔ تو یہ کثرت ہی کثرت ہے، ہمارے پاس برکت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری خواہشات جو ہے وہ بہت لمبی ہے۔ یعنی بس اتنا مل جائے جس سے ضرورت پوری ہو جائے اور کسی کے سامنے آپ کو سوال نہ پیدا کرنا، سوال نہ اٹھانا پڑے، لیکن اس قدر فراوانی نہ ہو کہ غفلت جو ہے نا غلبہ پا جائے۔ مال کی زیادتی ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے اور وہ مال حاصل ہونے کے بعد آپ کا رویہ کیسا ہے۔ آپ کا رویہ جو ہے وہ شکر کا ہے کہ کفر کا ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن کے پاس مال کی جو ہے وہ فراوانی ہو جاتی ہے ان میں شکر کا جذبہ کم ہوتا جاتا ہے۔ شکر منہ سے تو کہتے ہیں لیکن شکر کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ شکر کا جذبہ اگر دیکھنا ہوگا تو وہ اس کے عمل سے دیکھنے میں نظر آئے گا کہ وہ اللہ کا شکر کیسا کرتا ہے۔ تو مسلمان دنیا میں رہتا ضرور ہے، بنیادی چیزیں ہمارے لیے ہو گیا ہے کہ مسلمان دنیا میں رہتا ضرور ہے اور اس میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، مگر دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے۔ یہاں ہم سب آئے ہیں، اپنا ایک وقت گزاریں گے، اپنا امتحان دیں گے اور چلے جائیں گے، اور جو کچھ جس قسم کا ہم نے اپنا امتحان دیا ہوگا وہ رزلٹ آئے گا۔ وہاں رزلٹ میں کوئی سیٹنگ تو ہوگی نہیں کہ کوئی آپ کو پیپر چیک کر کے آپ کو کوئی نمبر بڑھا دے گا۔ تو جو کچھ آپ نے کیا ہوگا اپنے ہاتھوں سے آپ نے کیا ہے، اور دو ایسے گواہ آپ کے ساتھ موجود ہیں جو آپ کی ہر حرکت کو، ہر بات کو آپ کی نوٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کتنی بھی اپنی جسٹیفیکیشنیں پیش کر دیں گے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ، کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشہ تھا۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی گروہ اپنی موت سے آگے نہ بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ یعنی جس بستی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہلاک کرتے ہیں تو بے وقت نہیں ہلاک کرتے، بلکہ اس کا ایک وقت مقرر موجود ہے، اور اس وقت تک بستی والوں کو مہلت دی جاتی ہے جب تک اس کا مقرر وقت نہیں آ جاتا، اور پھر ایک دفعہ جو وقت آ جائے تو وہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ، یعنی انفرادی طور پہ بھی اسی طرح سے معاملہ اور اجتماعی طور پہ۔ قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين۔ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور فرشتوں کو مہلت دیے گئے نہیں ہو۔
مجنون جو ہے وہ جن بھی جو ہے جن سے مشتق ہے، عربی میں جس کے معنی مخفی چیز کے، اور اسی معنی میں جو ہے یعنی جن جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز ہے، اور اسی معنی میں جو رحم مادر میں بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے، اور جنت بھی اسی مادے سے، نون یہ سب وہ ایک ہی مادہ چلتا ہے، جنت بھی اسی مادے سے ہے، اور اس سے مراد ایسی زمین ہے جو درختوں اور گھاس وغیرہ سے ڈھکی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطبین نے ان پر دیوانگی کا شبہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی جس کا مطلب تھا، ایک ہی مطلب تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو میری مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ جبکہ ان کا رویہ ایسا تھا کہ دیکھتے تھے کہ سارے پاورز تو ہمارے پاس ہیں، مال و دولت بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس فوجیں بھی ہیں، ہمارے پاس گھوڑے بھی ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہے۔ تو ان کے لیے کامیابی کا جو تصور تھا وہ صرف یہی تھا کہ جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس مقام ہو، جس کے پاس پاور ہو، تو یہی ان کے ذہن میں کامیابی کا تصور یہی تھا۔ اسی لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کے پاس سرداری تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کامیابی ان کے ذہن میں یہی تھی، اور یہ تصور کامیابی کا ہر اس انسان کا ہے، آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر اس آدمی کا ہے جس نے اپنے آپ کو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا۔ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، اس کے لیے دنیا جو ہے وہ ایک ایک جو ہے وہ سرائے کی طرح ہے، جہاں وہ آتا ہے، ٹھہرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آپ جب کسی جگہ پہ سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ اپنے گھر کا فرنیچر لے کے جاتے ہیں، فریش ٹی وی لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے کوئی اپنی پوری وارڈروب لے کے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ آپ اپنے ساتھ ایک چند 2 4 6 جوڑے لے جاتے ہیں، کچھ تھوڑے سے پیسے لے جاتے ہیں، آپ سفر پہ جاتے ہیں، 4 5 6 دن 8 دن 10 دن کا جو بھی سفر ہوتا ہے کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو جو مومن کی جو زندگی ہے وہ تو ایک سفر کی طرح ہے۔ سفر میں جتنے چیزیں اس کو درکار ہیں اتنی چیزیں وہ دیتا ہے۔ یہ دراصل ان کی سوچ کا فرق ہے، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا۔ اگر آپ آج کے دور میں لیں کہ آج اس آیت کو میں رکھوں، آج بھی یہی سوچ کا فرق ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے، جس کو وہ انعام سمجھتا ہے، دنیا میں جو کچھ آپ کو ملتا ہے وہ انعام نہیں ہے، وہ آزمائش ہے، اور انہی آزمائش کی بنیاد پر اللہ آپ کو مزید آزماتا ہے۔ پھر وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کا شکر گزار بنتا ہے اور کون اللہ کا سے انکار کرتا ہے، اس کو کفر کرتا ہے۔ اور پھر جو ان کا ایک اور جو ان کی سوچ کی، ان کا ایک زاویہ تھا کہ فرشتے نے کیوں نہیں دکھائی دیتے، تو یہ بات ان کی ذہن میں اچھی طرح سمجھنی چاہیے تھی، اور ہمارے ذہنوں میں بھی بہت اچھی طرح کہ رسولوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، جبکہ دوسرے فرشتے جو ہے جب وہ آتے ہیں تو جب پیغام مکمل ہو جاتا ہے، دعوت کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ ایمان لانے کا۔ تو انسان سے جو اصل میں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے ایمان بالغیب، یعنی ہمارا ایمان جو ہے وہ غیب کے اوپر ہے۔ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، ہم نے تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے کسی فرشتے کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے کسی کتاب کو بھی نہیں دیکھا۔ جو رسولوں کے دور میں جو لوگ تھے انہوں نے تو رسولوں کو دیکھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے یا جو منکرین تھے ان سب نے تو دیکھا رسول، میں نے اور آپ نے تو کسی نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا تو ایمان ٹوٹل بیس ہی غیب پہ کرتا ہے، ان دیکھے پہ ایمان ہے ہمارا۔ اور جو انسان کے اندر فطری طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ڈال دیا ہے، ہر چیز ودیت کر دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا نور بھی اس کے اندر ودیت۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ایک خارجی نور ہے، ایک آپ کے اندر کا نور ہے، پھر جب یہ نور سے نور ٹکراتا ہے تو پھر نور علی نور بنتا ہے، اور یہی مطلب ہے۔
انسان اپنی عقل، اپنی شعور، اپنی سمجھ کو کام میں لا کر توحید کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے. یہی دعوے جو ہے آج بھی آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات کے اندر. آپ بہت سارے لوگوں کو سنتے ہوں کہ میں نے تو اتنا بنا لیا ہے، اتنا کما لیا ہے کہ میری جو ہے وہ 7 نسلیں بیٹھ کے میں اتنا کچھ کر کے جا رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ انہیں میرے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس قسم کی جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ کبھی سوچے تو صحیح. آپ اللہ کے ڈومین کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیں، اور جب آپ اللہ کے ڈومین میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے تو پھر یاد رکھیے کیا ہوگا. انجام صرف اور صرف تباہی. اللہ بہت خوشی. إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اسی کی محافظ. یہ بڑی اہم آیت ہے، اس پہ بہت کچھ لوگوں نے لکھا ہے. بڑی میں نے جتنی بھی تفاسیر کا مطالعہ کیا بہت کچھ لکھا ہے. بڑے بڑے صفحے اس میں دیے ہیں. بہت کچھ 2-4 پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے صرف سمجھتا ہوں تو اس کو ذکر کرنا چاہیے. سب جانتے ہیں، سب بہت دفعہ اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں اس میں کوئی نہ کہیں تحریف ضرور ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود لیتا ہے. اس آیت سے آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا. ذکر سے مراد قرآن اور ہم ہی اس کی محافظ. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کسی پر نہیں چھوڑی اور اللہ نے اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ دیا. اللہ نے نازل تو تورات کو بھی کیا، انجیل کو بھی کیا، زبور کو بھی کیا، اور بھی بہت سارے صحیفوں کو ہمیں ملتا ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ. لیکن حفاظت کی ضمانت صرف قرآن کے لیے دی ہے جو اس کی شان ہے. کسی اور کی ضمانت نہیں جو اس کی شان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں اس دین کے کامل ہونے کا بھی ذکر ہے. تو اس حوالے سے چونکہ ہدایت کامل ہو گئی تو اس کو محفوظ کر دیا گیا. قیامت تک کے اس کو محفوظ کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اب کسی رسول نے تو آنا نہیں ہے کہ جو اگر تحریف ہو جائے گی، کوئی اس میں گڑبڑ ہو گئی، کوئی اور کسی نے اپنی طرف سے کوئی چیز ڈال دی تو اس کی کریکشن آ جائے. اب تو کچھ بھی نہیں آنا. یہ لازم تھا کہ اب جو کلام اترا ہے، اب جو چیز اتری ہے وہ ایسی سیل بند ہو جائے کہ اس کے اوپر کسی کی کوئی تحریف نہ ہو سکے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مانوی تحریف آج بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ نہیں. مانوی تحریف پھر تفاسیر میں چلا جائے آدمی، اس کی ایکسپلینیشن میں چلا جائے، اس کو کس کے ساتھ ملا دے، اس میں ضرور آپ کو اور چیزیں مل جائیں گی. لیکن وہ تفسیر ہے، وہ لوگوں کی اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا خیال ہے. اس کا اس کلام سے کوئی تعلق نہیں. تو اصل کلام جو ہے وہ تو عربی میں ہے. عربی کلام میں تو کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا نہ کوئی شبہ ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا. یعنی زیر اور زبر کا بھی. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو گرامر کے لوگ ہیں بعض دفعہ کچھ ہمارے ایسے فعل کے صیغے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اگر آخر کے اندر واو اگر آ جاتا ہے، ساکن اگر ہو تو اس کے ساتھ ایک الف لکھ دیا جاتا ہے. یہ قرآن مجید، یہ عربی کا اسلوب ہے لکھنے کی، کتابت کے حوالے سے. لیکن آپ کو بہت ساری جگہ قرآن مجید میں ملے گا یہ اسلوب جس میں الف نہیں لکھا ہوا، بعض دفعہ لکھا ہوا ہوتا. تو بعض دفعہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے ایسا لگ بھی جاتا ہے کہ یہ صیغہ شاید واحد کا نہیں ہوگا، یہ جمع کا ہوگا. لیکن میں صرف آپ کو ایک مثال کے لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو اتنا اس میں پرفیکشن ہے. تو تحریف تو ہو نہیں سکتی. مانوی تحریف بھی ہوگی تو لوگوں کے اپنے اپنے تراجم کے حساب سے، اس کا عربی زبان سے بتا. اور اس کی سب سے بڑی بات جو ایک اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے ایک اور چیز بڑی ضروری تھی، اس کی زبان کو بھی محفوظ کرنا.
آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی کہ جو کلام آئے تورات کے بارے میں کہتے ہیں عبرانی زبان، تو تورات یہ زبور یہ زبانیں ہی اپنی ہی ہیں، یا ہوں گی تو شاید کوئی اکا دکا کوئی ایک آدھ ایسے لوگ ہوں گے گنتی چنتی کے دنیا میں جو اس زبان کو جانتے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے یا بولتے ہوں گے، لیکن کیونکہ اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رکھنا تھا. آپ دیکھیں زبانیں رہتی ہیں کتنا عرصہ رہتی ہیں، زیادہ عرصے زبان نہیں رہ سکتی. یہ تو 1450 سال اس سے پہلے بھی زبان تو بولی جاتی تھی، اسی زبان کو اسی طرح سے قائم رکھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کتاب کی ضمانت کے لیے اس زبان کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں 2 سے 3 مقام پہ کہا کہ ہم نے اس کو خاص عربی زبان میں نازل. کوئی بھی زبان مستقل طور پہ نہیں رہتی. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں کہ میں آپ جانتے ہیں کہ میں میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے یہاں میمن آہستہ آہستہ میمنی ختم ہوتی جاتی ہے. میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو میمنی نہیں ہے. میرا اپنا سگا بھائی ہے شاید اس کو بھی میمنی نہیں ہے، سمجھ تو شاید دیکھا ہوگا. میری اپنی بیٹیاں ان کو بھی نہیں آتی، میری بیگم کو بھی شاید نہیں آتی، بول نہیں سکتی، سمجھ لیتی ہے. لیکن آج سے چند سال کے بعد، یعنی آج سے کچھ 10-20 سال کے بعد، جیسے میرے بھتیجے ہیں، میرے بھانجے ہیں، میری بانجی ہیں، یہ لوگ ہیں، میری اپنی بچی، یہ تو سب اس زبان سے باہر ہو جائے گی. تو آج سے میں سمجھتا ہوں ڈاؤن دا روڈ اگلے 50 سال 100 سال کے اندر میکسیمم میری زبان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا. تو زبانیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک وقت آتا ہے، ایک وقت کے بعد زبانیں ختم ہو جاتی ہیں، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن اس کا شروع یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو دکھایا. دوسرا اس کے اندر ایک لفظ آیا ذکر. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نا کہ ہم نے انا نحن نزلنا ذکر. تو ذکر کے اصل معنی جو ہے، قرآن مجید کو بھی ذکر کہتے ہیں، قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا، لیکن ذکر کا جو اصل معنی ہے وہ یاد دہانی. اور قرآن مجید کا ذکر ہونا اس مفہوم میں ہے کہ ایمانی حقائق، خاص طور پر اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا علم انسانی روح کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ودیت کی اور آدم کو تمام نام سکھائے تو سب کچھ سکھا دیا تھا، اس میں ہر چیز موجود ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ نام کسی چیز کا اس وقت آپ دیتے ہیں جب وہ چیز تیار ہو چکی ہے. مگر اس علم پر جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس علم پر بھول اور غفلت کا پردہ جو ہے نا وہ طاری ہو جاتا ہے. جیسے ایک وقت میں انسان کو ایک چیز یاد ہوتی ہے مگر بعد میں یاد نہیں رہتی. اس لحاظ سے قرآن جو ہے وہ گویا یاد دہانی کا کام کرتا ہے. یہ ذکر اس معاملے میں یاد دہانی کراتا ہے. اس طرح اللہ کی ذات کا جو علم ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. اللہ کی ذات کا علم بھی انسان کے اندر موجود ہے. وہ جیسا سارا صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنے فطرت سلیمہ پہ ہو اور وہ غور و فکر کرے اور سوچے تو وہ کم از کم اس نتیجے پہ ضرور پہنچ جائے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق، ایک مالک ضرور ہے، جو ہم میں سے کوئی نہیں ہے، جو کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ہستی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کم از کم کھانے کا محتاج نہ ہو. یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقام پہ، اور مجھے بھی یاد آ رہا ہے سورہ فرقان میں بھی اسی طرح سے کہ مشرکین نے یہ بات اٹھائی بھی ہے قرآن مجید میں 2 جگہ پہ. یہ کیسا رسول ہے، تو کھاتا پیتا بھی اور چلتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا. یہ کم از کم ریکوائرمنٹ ہے. کم از کم محتاجی جو ہے نا، کھانے کی محتاجی سے تو ہر انسان ہے. ایک آدمی ایسا ہو جس کو دولت کی لالچ نہ ہو. ایک انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے کوئی اپنی جنسی خواہشات کی ضرورت نہ ہو. کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جسے کوئی اور چیز کی نہ ہو. لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو دنیا میں کہ جو بھوک سے کم کھا سکتا ہے. وہ ضرور وہ دن میں تین دفعہ کھانے کے بجائے 3 دن میں 1 دفعہ ضرور کھا سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل نہ.
تو انسان کے اندر جو ہے، اس کی روح کے اندر وہ موجود ہے، اس کا معبود جو ہے نا، اس کی ذات کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن کرتا کیا ہے کہ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، ذکر کو پڑھتا ہے، تو اس کو یاد دلاتا ہے، اس کی یاد دہانی کرتا ہے، اور اس میں جو پڑے ہوئے پردے ہوتے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے قرآن کی آیت یاد دہانی کا کام کرتا ہے، اور اللہ کی یاد کو انسان کے دل و دماغ میں لاتا ہے۔ یہ ذکر جو ہے وہ اس معنی سے بھی ذکر ہے، اور یہ اسی کو پھر یاد دہانی بھی کرتی ہے کہ جو اپنے آپ کو فطرت سلیمہ پہ رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو فطرت سلیمہ پہ نہیں رکھتا، اس کے لیے سب بیکار ہوتا ہے، پھر اس کے لیے صرف اور صرف جو ہے یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ صرف قصے اور کہانیاں رہتی ہیں۔ اور جس طرح سے قرآن میں ہے بہت سی جگہوں پہ آیت میں کہ کچھ بھی نہیں، لا ساتیر الاولین، تو قصے کہانیاں پہلے والوں۔ آج ہمارے لیے بھی یہی معاملہ آ چکا ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم جو سنتے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں، اس میں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، ہم سے ذکر کرتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر دور میں اس دور کے جو مسائل ہوتے ہیں اسی زبان سے آپ کو بات کرتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہر دفعہ پڑھیں اور آپ کو ہر دفعہ ایک نئی بات پیش کرتے ہیں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی بات پیش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے تفاسیر لکھی، ہم تو چند ایک تفاسیروں کو جانتے ہیں اپنی اپنی زبان سے، لیکن ہر زبان میں لکھی گئی ہے، بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے، لیکن ہر زبان میں لکھی گئی، بہت لکھی گئی، بہت لکھی گئی۔ اور آپ کوئی بھی دو تین چار اگر آپ کی اردو کی بھی تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، تو اگر آپ 5 تفاسیر بھی دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو 5 تفاسیر کے اندر کچھ چیزیں تو ملتی جلتی مل جائیں گی، لیکن کہیں نہ کہیں ہر سورہ کے اندر تو 2 4 6 8 10 ایسی آیات آپ کو ضرور، اگر بڑی صورت ہوگی تو اس میں زیادہ، چھوٹی صورت ہوگی تو شاید ایک آدمی کے مل جائے گی، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو ایک مختلف بات ضرور ملے گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجیے، ایک ایسی بات ہوگی جو امین اصلاحی صاحب نے لکھی ہوگی تو وہ تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہوگی، انہوں نے لکھی ہوگی تو وہ بات جو گیلانی صاحب نے لکھی ہوگی، گیلانی صاحب نے لکھی ہوگی تو وہ بات جو ہے وہ ابن کثیر نے لکھی ہوگی۔ جو جتنے بھی آپ پڑھیں کوئی نہ کوئی آپ ملے گا، اس سے آپ اندازہ کریں اس کا اس کی وسعت کتنی ہے، اس لیول تک آپ سوچ، جس لیول تک آپ جائیں سوچنے کے لیے یہ آپ کو لے جائے گا، جتنا آپ سوچنا چاہیں گے، جتنا آپ کرنا چاہیں گے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ان باتوں پہ، ان آیات پہ، ان چیزوں پہ غور و فکر کریں جس کا تعلق ہماری ہدایت سے ہو۔ یہ جو سائڈ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو متشابہات جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے دور رہے آپ۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ آل عمران کہ اصل چیز جو تمہارے لیے ہے وہ محکمات ہے، اور وہ تمہارے لیے کافی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں سے بھی رسول بھیجے، اور جو بھی رسول ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے، گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح سے یہی رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے ہو، یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا، پچھلے پہلے لوگ بھی اسی طرح سے کرتے تھے۔ ہر دور میں اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو فرضی معیار کسی اللہ کے رسول کے لیے، نبی کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں، ان پہ ان کے پیغمبر نہیں ہوتے، یہ تصورات ہوتی ہیں۔ یہی معاملہ اگر آج آپ دیکھیں تو آج بھی یہی معاملہ ڈٹو ایسی موجود ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک تصور موجود ہوتا ہے کہ جو شخص دین کی بات کرے گا وہ ایک مخصوص قسم کا انسان ہونا چاہیے، اس کا مخصوص قسم کا لباس ہونا چاہیے، وہ
جو ہے اس کا ایک مخصوص قسم کا لباس ہونا چاہیے، اس کا ایک مخصوص قسم کی داڑھی ہونی چاہیے، اس کا ایک مخصوص قسم کی چیزیں ہونی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پھر وہ کسی مخصوص خاص کسی ایک طبقے کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ ایک خاص اس کے پاس کچھ مخصوص خاص اداروں کی یا مدارس کی اس کے پاس تعلیم کی، چاہے وہ بات آپ سے صحیح کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو، چاہے وہ بات مختلف لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کے آپ سے کرے یا نہ کرے، لیکن آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ۔ تو کرتے کیا تھے وہ کہ جو موجودہ رسول ہوتا تھا، جو ان کے سامنے رسول ہوتا تھا، اس کو ہمیشہ جھٹلایا، لیکن اس سے جو پہلے والے ہوتے تھے، جو اس سے پہلے آ کے دعوت دی تھی، اس کو مان لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہی ہوا کہ جو عیسائی تھے وہ سیدنا عیسیٰ کو مانتے تھے، جو یہودی تھے وہ سیدنا موسیٰ کو مانتے تھے۔ جب سیدنا عیسیٰ تھے تو لوگ جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ کو مانتے نہیں تھے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے اسی طرح سے، کبھی اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور یہی معاملہ آج بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیں، ایک مخصوص آپ ذہنوں میں ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی کام ہے تو اسی قسم کا کام، اس قسم کا ہمیں چیز چاہیے، یہ اس کا لباس ہوگا، یہ اس کا چہرہ ہوگا، اس طرح سے اس کی چیزیں ہوں گی تو وہ قبول کی جائے گی، ورنہ نہیں قبول کی جائے گی۔ اور کسی حقیقت کو پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی کھلے ذہن کے ساتھ سوچے اور دلیل کی بنیاد پر رائے کو قائم کرے۔ جو لوگ سچائی کو انکار کرتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف ان کے معیار کے اعتبار سے وہ سچائی ان کو اجنبی معلوم ہے، کیونکہ ذہن کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے ایمان نہیں ہے، ہم عقیدے کی بنیاد پہ چلتے ہیں، اور وہ عقیدے ہمیں ڈر لگتا رہتا ہے ہر وقت کہ کہیں وہ اگر ہم نے کہیں کسی اور سوچ کو، کسی اور فکر کو یا کسی اور کی بات کو ہم نے اپنے اوپر ڈال دیا تو وہ جو عقیدے کا جو ایک ہمارے اوپر جو ایک پریشر ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر ہم خوف میں آ جاتے ہیں کہ اگر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، ہماری پتہ نہیں جو کتنے سالوں کی ہماری جو عبادات ہیں، جو بھی ہم نے کام کیے، جن کو ہم نے نیک سمجھ کے کام کیے، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہ معیار ہمارے دل و دماغ میں اتنا زیادہ رچ بس جاتا ہے کہ ہم اس سے نہ باہر نکل سکتے، اور باہر کیا نکل سکتے، ہم سوسائٹی سے باہر ہی نہیں جا سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اتنے آسان کام نہیں ہے۔ ہم سب اتنی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم سب اتنے عرصے سے، ایک زمانے سے ہم درس و دروس کے بھی کام کرتے ہیں۔ کیا مجھے بتائیے، کیا ہمارے یہاں جو تہوار ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، کیا ہم میں سے کوئی شخص نے اتنی ہمت کی کہ اس شادیوں میں، ان چیزوں میں تبدیلی لایا ہو؟ نہیں۔ اسی طرح سے ہم کرتے ہیں۔ کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں، ان کے صحابہ کی جب شادیاں ہوتی تھیں تو شادی میں شادی کا کوئی کھانے کا تصور سنا ہے کسی نے؟ ولیمہ ضرور ہوتا تھا۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے، میں کوئی اسی کی کیا بات کروں، میں تو اپنی شاید بات کروں گا، میری اپنی خود کی 2 بیٹی، کیا یہ میں ایسا کر سکوں گا کہ جب میری بیٹیوں کی شادی ہو تو میں اپنی بیٹی کی شادی کا کھانا نہ کروں؟ اللہ کرے مجھے اللہ کی طاقت دے، اتنی ہمت دے کہ میں ضرور اس رسم سے باہر نکلوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں، آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا، ہم سب کے لیے۔ لیکن ہم میں سے کوئی نکل پاتا ہے؟ ہم نہیں نکل پاتے۔ ہم سب قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی غور کریں تو مجھے ایک بات بتائیے، ہم مسلمان ہو کے کلمہ گو ہو کے دن کی 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم سب بڑے اداس تھے، بڑے افسردہ تھے کہ جب ان دنوں میں مساجد بند تھی، ہم سب بہت خوش تھے، ہم سب کچھ ہی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان تمام حق کو جو ہم پڑھتے ہیں
ان کو ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. میں تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہا مہندی مائیوں ڈھولکی اس کی تو بات ہی نہیں کرتا. میں نے تو آپ سے ایک سمپل بات کی ہے، کیا شادی کا کھانا کرنے کی کوئی دلیل ہے کسی کے پاس کہ کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی اور اس نے بیٹی نے کہ باپ نے کو بہت بڑا کھانا کیا ہو؟ کیا یہ تصور ہو سکتا ہے ہم میں سے جن جن بھائیوں کی بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اگر ان میں سے کیا ان میں سے کسی صاحب نے ایسا کوئی کام کرنے کی کوشش بھی کی، سوچا بھی، کسی نے تھاٹ بھی نہیں دی ہوگی؟ ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ میں کرنا چاہ رہا تھا میں کر نہیں سکا، میں کرنا چاہ رہا تھا میں کر نہیں سکا، چلو ٹھیک ہے، میرے ساتھ بڑا پریشر ہے، میرے گھر والوں کو بھی پریشر ہے، میرا فلانے کا بھی پریشر ہے، میں کم سے کم زیادہ نہیں کروں گا، میں 500 آدمیوں کو نہیں بولوں گا، 50 کو بلاؤں گا، چلے میں چھوٹا سا کر لوں گا گھر میں. کسی نے اس لیول کی بھی کوشش کی؟ معذرت کے ساتھ میں نے بسکٹ کھا لیا تھوڑا سا. کس نے اس قسم کی بھی کوشش کی سر؟ نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، ہم مسلمان ہو کے نہیں نکل سکتے. مجھے بتائیں کہ ہم خود ایک کام نہیں کر سکتے تو ہم دعوت کیسے نہیں کر سکتے؟ الٹیمیٹلی ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنا. الٹیمیٹ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہمارا اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا ہے؟ وہ اس لیے بھیجا تھا کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوں اور سعودی عرب میں آ کے ریال کمائیں، اس لیے بھیجا تھا کہ اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تم میں سے کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی MBA بن جائے اور نوٹ کمائیں اور چلے جائیں، سال کے آخر میں 2.5% کی زکات دے دیں، بس اللہ اللہ خیر سکو. ہم حسب تو بن چلنا، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ؟ تم کو تبھی اللہ نے آزمائے ہیں. اللہ کو میں تو بعض دفعہ اس طرح سے سوچتا ہوں کہ شاید اللہ کو تو ہمیں آزمانے کی ضرورت نہیں. پٹے ہوئے لوگ ہیں ہم، پٹے ہوئے لوگ. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذلت و مسکنت ان کو تھوپ دی گئی. کیوں؟ پڑھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. ہمارا معاملہ بھی ہے، ہمارا معاملہ. کبھی اس پر غور کریں، سوچیں. یہ بات میں نے آپ سے کی، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بھاری ضرور لگے لیکن یہ حقیقت ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. اور اگر ہم ان آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور وہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں کو جادو کر دیا. یعنی ان کے اندر، اب میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جب بھی قرآن کی آیات ہو اس کے اندر تعبیر خاص، یعنی جس وقت وہ آیات اتری اس وقت جو اس پہ ضرور بات کی جائے. لیکن یہ میری اور آپ کی ہدایت کا معاملہ ہے، اس کا نام مجھ سے کیا جاتا ہے. میری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو اسی طرح سے بیان کیا جائے کہ آج کے لیے میرے اور آپ کے لیے. تو ان لوگوں کے حوالے سے بھی دیکھیں اور اپنے حوالے سے بھی دیکھیں کہ کن کی بات ہو رہی ہے، جن لوگوں کے اندر کفر و عناد اس حد تک بڑھا ہوا ہو کہ فرشتوں کا نزول کی طرف ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے، فرماتا اللہ کہ ان کا نزول تو بہت دور کی بات ہے، بھی چھوڑ دیں. اللہ کہتا ہے کہ اگر خود ان کے لیے آسمان کے میں دروازے کھول دوں، خود ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں اور یہ دروازوں سے آسمانوں پہ آ بھی جائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو آسمان آج تک کسی کو نہیں پتا. سائنس نے بڑی ترقی کر لی، چاند پہ پہنچ گئے، بندی کہاں پہنچ گئے، کیا کیا کر لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے 7 آسمان ہے اور طبقاً ایک کے اوپر ایک ہے اور کوئی شگاف بھی نہیں، لیکن کوئی پہنچ سکا، کوئی نہیں. آپ کو ایک عمارت بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا کچھ 4 ستون چاہیے. اور کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جی ایک بڑی خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی ستون نہیں، کوئی اسٹیڈیم کے اوپر چھت سی بنی ہوئی ہے، اس کا بھی ستون آپ کو نظر نہیں آتا.
ایسا نہیں ہوتا اس کو سکون نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے، ہوا میں نہیں کھڑا ہوتا، لیکن وہ بنی بھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو سکون نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، مجھے اور آپ کو نظر ہی نہیں آتا کہاں ہے یہ ستون، یہ اللہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم آسمانوں پر ان کو دروازے آسمان پہ آ جائیں تب بھی انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا اور رسولوں کی تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، یہ ہم پہ جادو کر دیا گیا جس کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کیا۔ آج ہمارے لیے یہ معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ آپ کے سامنے کوئی آدمی کتنی بھی دلائل دے گا آپ نہیں مانیں گے، اور آپ اس کے اندر دیکھیے کہ یہ زیادہ تر معاملہ ہر دور میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوا جن میں تھوڑی سمجھ بوجھ تھی، جن میں تھوڑا سا علم تھا یا جن میں تھوڑی سمجھ بوجھ تھی۔ دو ہی قسم کے، ایک تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی کریں، اور جن کے پاس تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ آپ سے آ کے آرگومنٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں لا کے پیش کریں گے آپ بھی کہیں گے کہ لاجک لے کے آتے ہیں، کیونکہ دین میں ہر چیز لاجک ہی ہو ہی نہیں سکتی لاجک کا۔ یہی معاملہ آج ہمارے اندر جو انکار ہے وہ انکار اللہ یا اس کے رسول کا نہیں، لیکن ہمارے پاس جو انکار آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس انکار آتا ہے کہ ہم کس کو پڑھ کے آئے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی، اگر آپ آپس میں اپنی کوئی قرآن کی تفسیر کی کلاس آپس میں رکھیں اور آپ اس کے اندر 6 یا 7 یا 8 لوگوں کا ایک گروپ بنا دیں اور ہر آدمی سے کہیں کہ وہ 2 آیات کے 3 آیات پڑھ کے آئے، ہو سکتا ہے وہ 8 لوگوں 8 مختلف تفسیر سے وہ پڑھ کے آئے۔ جیسے میں نے آپ سے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہر ایک کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی مختلف چیزیں دیں، تو بعض دفعہ آپ محسوس کریں گے کہ اس ڈسکشن کے اندر جو ہے ایک سخت ڈسکشن بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس شخص نے امین اصلاحی صاحب کو پڑھ کے آیا وہ سمجھتا ہے کہ بس امین اصلاحی میں نے پڑھ کے آیا ہوں یہی صحیح ہے باقی غلط ہے۔ جو مودودی صاحب کو پڑھ کے آتا ہے اس کا بھی یہی رویہ ہے، جو عثمانی صاحب کو پڑھ کے آتا ہے اس کا بھی یہی رویہ ہے، جو ابن کثیر کو پڑھ کے آتا ہے اس کا بھی یہی رویہ ہے، جو قطب شہید کو پڑھ کے آیا اس کا بھی یہی رویہ ہے۔ سب اسی رویے پہ آ کے آپ آپس میں اسی بحث پہ کرتے ہیں اور ہر آدمی ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا، اپنی کوئی چیز پیش نہیں کر رہا ہوتا، جو بات انہوں نے کی ہوتی ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا، یعنی ہم ان کے ڈیفینڈر بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں آئے کہ میں اس کو پڑھ کے آیا ہوں تو بس ختم ہو گئی بات۔ اپنے اندر وسعت پیدا کریں، وسعت نہیں ہے، کہتے ہیں ہم اپنے منہ سے لیکن وسعت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو وسعت پیدا کرنی پڑے گی تو بہت ساری ایسی جگہیں آئیں گی جہاں آپ کو اپنی قربانی لینی پڑے گی۔ اس چیز کی قربانی، اپنے خیالات کی قربانی لینی پڑے گی، اپنی سوچ کی قربانی لینی پڑے گی، اور آج تک جو آپ کرتے آئے ہیں چیزیں ان کی آپ کو قربانی۔ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں مختلف احادیث کے نام سے کہ یہ احادیث ہے بیچ دی جاتی ہے، پوسٹ بیچ دی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے ماشاءاللہ، جب وہ اس احادیث کے اوپر ڈیٹیل میں لوگوں نے کام کیا اور پھر اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں یا آپ کسی کو بھی انفارمیشن بھیجیں کہ یہ جو آپ اس کو حدیث کہہ رہے ہیں حدیث نہیں ہے یا اس میں کوئی ذوف ہے کوئی کمی ہے یا اس کا اسٹیٹس اتنا صحیح لیول پر نہیں ہے، تو وہ سامنے والا شخص 2 کام کرتا ہے، یا تو آپ سے جھگڑنا لگتا ہے یا تو آپ سے جھگڑنے لگے گا یا وہ آپ سے بات کرنا اس موضوع پر، اور تیسرا رویہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا کہ وہ آپ کے اس گروپ سے یا آپ کے اس جگہ سے اپنے آپ کو بات کر دے گا، نہ کہ وہ اس چیز پر غور و فکر کرے، کیونکہ جو چیز بھیجی گئی ہے وہ چیز اس شخص نے نہیں بھیجی، وہ کسی اور نے لکھی ہے، کسی اور نے بات کی، تو اگر جھگڑا کرنا بھی ہے تو اس سے جا کے جھگڑا کرو۔ تو
اپنے اندر وسعت نہیں پیدا کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو ہم نے اپنے بدھ بنائے ہوئے وہ بدھ ٹوٹ گئے. یہی اللہ تعالیٰ یہ بیان. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا. زَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اس میں سادے طور پہ صرف جو ہے نا زینت مراد نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں آسمان کا وہ حیران کن منظر مراد ہے، خوبصورت منظر جو رات کے وقت اس کا ہوتا ہے. رات کو جب بادل اور گرد و غبار نہ ہوں، کھلے میدان میں کھڑے اور آسمان کی طرف نظر ڈالیں تو وسیع آسمان میں جگمگاتے ہوئے ستاروں کا منظر اتنا حیران کن شاندار ہوتا ہے کہ آدمی اس کو دیکھ کر اللہ کی عظمت اور جلال کے احساس میں ڈوب جاتا ہے. ایک زمانہ تھا، کراچی سے تعلق ہے میرا، کراچی میں بھی ستارے نظر آ جاتے ہیں، اب نظر نہیں آتے. پچھلے سال میرا اتفاق ہوا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو لے کے جو ہے وہ پاکستان میں مری وغیرہ کی طرف گیا، پھر وہاں سے آزاد کشمیر کی طرف گیا. اور آپ یقین مانیں کہ آزاد کشمیر پہ رات کے وقت ہم جس جگہ پہ ٹھہرے تھے، میں کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے نام، تو رات کو واقعی دیکھنے سے تعلق تھا، تارے دیکھنے سے تعلق تھا اور واقعی دیکھ کے لگتا تھا کیسے. اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ ستاروں تھے وہ بھی اللہ آگے سے قریب کر رہا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ سَمْعَهَا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. ہاں مگر چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَحِفْظُهُمَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. رجم کے معنی ہیں، رجم کہتے ہیں سنسار کرنے کو. اسی لیے جو زنا کی سزا ہوتی ہے اس کے اندر رجم کیا جاتا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ سزا اسی طرح سے کہ ان کو پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے، سنسار کیا. شیطان کو رجم اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو آسمان سے جو یہ جو شہاب ثاقب جس کی بات ہو رہی ہے اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے. جب وہ آسمان پر چوری چھپے بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو جنات کو روکنے کے لیے اللہ نے ستاروں میں جو ہے نا، دراصل آپ یہ سمجھنے کہ میزائل، اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں میزائل نصب کر دی کہ جب بھی کوئی غیر ممنوعہ، وہ کہتے ہیں نو گو ایریا کے اندر جیسی داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گائیڈڈ میزائل فوراً چھوٹتے ہیں اور اس شیطان کو جو ہے نا ہٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ستارے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے اس کے تین مقصد ہیں. یہ جو ایک ہمارے یہاں سلسلہ چلا آ رہا ہے، میرے خیال میں ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج سے نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ستاروں سے جو ہے وہ فیوچر کی پریڈکشن کرنا. اور اب تو ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں کوئی کھیل کا مقابلہ ہو جائے یا کوئی دوسرا مقابلہ ہو جائے تو ہمارے ٹی وی پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ستارے اور نجومیوں سارے بیٹھے ہوتے ہیں، سارے باتیں کرتے ہیں. یہ تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں ہے کیسے کر لیتے ہیں. جو ستاروں کے حال بتانے والے ہوتے ہیں ان کے اپنے حال بدال ہوتے ہیں، ان کے اپنے حال بدال ہوتے ہیں. دوسروں کو وہ فیوچر بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاؤ گے، اور پھر جن کو بتا رہے ہوتے ہیں انہی سے آ کے جو ہے نا 100 روپے مانگ دے رہے ہوتے ہیں. میں نے تو ایک دفعہ کسی سے کہا تھا کہ یار اگر کوئی آدمی تمہارے پاس اس طرح سے آتا ہے، وہ آتا ہے اسی لیے نا، اس دن اس کو کچھ پیمنٹ نہیں دینا. تو پتا ہونا چاہیے، یا کم سے کم اس کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے جب وہ آپ کے لیے بتا رہا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کرو گے، یہ سب آپ کو ملے گا، تو اس کو اپنا بھی تو پتا ہوگا کہ نہیں پتا ہوگا، یا اس کو اپنا نہیں پتا ہوگا. تو کبھی اس کے ساتھ کبھی جب کوئی ایسا آئے نا تو اس کو ذرا پونے میں جا کے لٹکا دینا تو پتہ چل جائے گا تو اس کو کتنا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. بہرحال لوگوں کی ایک سوچ ہے، لوگوں کا ایک ذہن بیٹھا ہوا ہے، بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے کہ ان ستاروں کا مقصد صرف تین ہی، ایک آسمان کی زینت کے لیے،
دوسرا دوئم وہ راستہ بتاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے کہ کبھی اتنی ساری جو پولوشن کی وجہ سے نظر نہیں آتی اس کی بھی روشنی، اور تیسرا میسائل اس کے اندر نصب کر کیے ہوئے کہ جب بھی کوئی چوری چھپے جائے گا، اور میرے خیال میں شاید یہ معاملہ اب بھی چلتا ہو، کیونکہ آج بھی ہوتا ہے نا ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھا لوگ، عجیب عجیب سی کہانیاں ہیں، کوئی دعا مانگنے لگتا ہے، کوئی دوسری چیزیں کرتا ہے، اللہ کی طرف جانتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر مضبوط پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز کو ایک معین مقدار سے اگا دی ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ کائنات کے اس نظام میں ہر چیز کو مقدار اور تعداد، ہر چیز کی مقدار اور تعداد اس حد تک رکھی گئی ہے جس حد تک اس کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی چیز اس مقررہ حد سے بڑھے گی تو اس نظام میں خلل کا باعث بنے گی۔ سب جانتے ہیں کہ کچھ سمندر کی مچھلیاں یا کچھ سمندر کی چیزیں ایسی ہیں جو ان گنت انڈے دیتی ہیں، سارے انڈے دیتی ہیں، اس سے بچے پیدا ہوں گے، اور اگر سارے انڈے جتنے وہ دیتی ہیں سب میں بچے پیدا ہونے لگ گئے ایک ایک وقت میں کتنی دیتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ بلی اور کتے جو ہے، کتیا جو ہے، یہ ایک ایک وقت میں جو ہے وہ 3 3 4 4 بچے پروڈیوس کرتے ہیں، اور اگر اسی طرح سے رہتے رہیں اور اسی طرح سے پلتے رہیں اور اسی طرح سے اس کی تعداد ہو، آپ کو سڑکوں پہ صرف کتے اور بلیاں نظر آئیں گی، اور یہ جو مچھلیاں کی جو سمندر والا ہے اس میں صرف آپ کو مچھلی نظر آئیں گی، اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح سے بنا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روز ٹنوں کے حساب سے پوری دنیا میں، کبھی اگر آپ غور کریں پوری دنیا میں جس حساب سے میٹ کھایا جاتا ہے، مٹن اور بیف اور چکن جس حساب سے کھایا جاتا ہے، کتنا کھایا جاتا ہے۔ چلیں آج کل تو اب نکل آ گئی نا کہ وہ جو برائل کی مرغی اور پروڈیوس کر کے چھوڑ دیں فارم کی مرغی، لیکن گائے اور بکرا تو ابھی تک فارم کا اس طرح سے نہیں پیدا ہوا نا، اس طرح سے مچھلی اور جھینگا بھی لوگوں نے فارم سے پروڈیوس کرنا شروع کر دیا تھا، پونڈ بنا کر۔ کتنا کھایا جاتا ہے مجھے بتائیں، لیکن کمی ہوتی ہے؟ کمی نہیں۔ اللہ کا نظام اللہ نے بنایا ہے، کہ اللہ نے ان کو خاص ہمارے لیے بنایا، اللہ نے ہر چیز کو اسی مقدار سے کیا۔ انسان کو اپنی معیشت اور تمدن کے لیے بے شمار چیزیں درکار ہیں، اور یہ ساری چیزیں غیر ہماری ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختار ہر چیز۔ اور آپ دیکھیں خاص طور پہ جب ایسی چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتے، انزلنا حدید، انزلنا الحدید، لوہا، سارے کام تو آپ اس سے کرتے ہیں۔ آپ کا تو آپ کا گھر نہیں بن سکتا، آپ کی کوئی چیز نہیں بن سکتی، آپ کی گاڑی نہیں بن سکتی، ہر جگہ استعمال۔ اور پھر جس طرح سے اللہ نے کہا ہے کہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اس میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی، ان چیزوں روزیاں بھی بنا دی، اور ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے ہیں۔ یعنی اس سے مراد جو ہے کچھ مفسرین نے اس سے مراد جو ہے وہ نوکر چاکر یا غلام یا جانور بھی، یعنی جن بہت سے جانور، یہ سارے جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع بنا دیے، جن سے ہم سواری کرتے ہیں، سامان لاد کے لے جاتے ہیں، بہت سارے اس میں جن کو ہم ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، اور نوکر چاکر ہیں جن سے ہم خدمت گزاری کا کام لیتے ہیں، اور یہ سب ہمارے ماتحت بھی ہوتے ہیں، اور ہم ان کے چارے اور خوراک کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ جو نوکر جو ہمارے لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں ان کو یا کھانا پینا دیتے ہیں یا پیسہ دیتے ہیں، ہم ہی دیتے ہیں، تو کیا ہم روزی دینے والے ہیں اس کو؟ ہم تو روزی دینے والے نہیں ہیں، ہم روزی دینے والے نہیں ہیں، روزی اللہ ہی دیتا ہے، ہمارا تو صرف ایک ذریعہ بنا ہوا، رازق اللہ ہی ہے اللہ، اور تو کبھی یہ نہیں سمجھتے۔
لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ یہ بھی مسئلہ ہمارے یہاں آج ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں جو بہت سارے لوگ جن کے اپنے کاروبار ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ اپنا مالک جو ہے وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ یا اپنے نوکروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. اور آپ کاروبار کی بھی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس اکثر جو لوگ ہیں چاہے وہ کم کمانے والے میں زیادہ کمانے ان کے گھر پہ اگر ریگولر بیس پہ کام کرنے والا موجود نہیں تو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کا تو آتا ہی ہے. کبھی ان کے ساتھ رویے دیکھے ہم نے اپنے، کبھی وہ بھی بیچارے ہم سے ڈرتے کے بعد کہ اگر ہم نے ان کی کوئی بات نہیں مانی یا ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ کر دیا، ہو سکتا ہے مجھے نوکری سے نکال دے تو مجھے جو بھی 1000 روپے 1500 ریال ملتے ہیں میرے پاس تو آپ کی بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا. کیوں؟ صرف اس لیے نا اسے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا رسک یہاں سے لگا ہوا ہے اور آپ بھی اسی غلط فہمی ہوتے ہیں کہ میں ہی کیوں ادروائز بھوکا مرے گا. میں بہت پیسے دیتا ہوں تم کو، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے. جتنے پیسے میں تم کو دیتا ہوں اتنے میں 2 بندے رکھ سکتا ہوں. یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں، بالکل. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر انداز سے اتارتے ہیں. یعنی یہاں اتارنے سے مراد اکثر مفسرین نے جو ہے وہ مراد بارش کی ہے، کیونکہ بارش ہی پیداوار اور معیشت کا ذریعہ ہے. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد تمام خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جب جب جس طرح سے چاہتا ہے اس طرح سے وہ دے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں پلاتے ہیں، تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. یعنی یہ جو پانی ہم اتارتے ہیں اسے تم ذخیرہ کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے. یہ ہماری قدرت اور رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں، کنووں، نہروں کے ذریعے سے محفوظ کرتے ہیں. آپ کتنے پونڈ بنا لیں گے، کتنے ڈیم بنا لیں گے، نہیں بنا سکتے. قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا. ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیچے کر دیں کہ چشموں اور کنویں سے پانی لینا تمہارے لیے ممکن ہی نہ ہے. اللہ کر سکتا تھا، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ. اور بعض علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کیا ہے. بہت سارے ایسے علاقے جہاں نہ نیچرل اسٹوریج بھی نہیں ہوتی یا پانی اویلیبل بھی ہے تو کتنے ڈیپ ڈیپ آپ کو کھودنا پڑتا ہے. ہمارے ایک بڑے عزیز ساتھی ہیں جنرل جو بہت ماشاءاللہ اس قسم کے کام کرتے ہیں، خاص طور پر پانی کے اندر بہت سارے کنوؤں کے کام انڈرسن وغیرہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر عظیم ہے، عظیم اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور خالی وہ فائنینشلی طور پہ نہیں کرتے یا ارینج نہیں کرتے، فزیکلی چاہتے. اور کہنے کی بات ہے جب وہ ان کی ہم کچھ دیکھتے ہیں جب تصاویر تو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے، آسان کام ہے. تو آپ دیکھیں بعض وقت کتنا ڈیپ ڈیپ کھودنا پڑتا ہے. اور بعض دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ 10-10 20 فٹ 40-40 50-50 فٹ کھود بھی دے تو بھی پانی نہیں نکلتا، اور نکلتا ہے تو پینے کے لائق نہیں، کھانا پانی. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. سب اللہ کی طرف، سب اللہ کا. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں. آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے. دنیا میں انسان کو بسانا پھر یہاں سے اس کو اٹھانا دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، دونوں کام اللہ کی طرف سے.
اگر یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو نہ وہ کبھی دنیا میں آ سکتا تھا، اور اگر آ جاتا تو کبھی جاتا نہیں۔ سوال ہی کرتا کون ہے آدمی جو مرنا چاہتا ہے ایسا آدمی کوئی نہیں مرنا چاہتا۔ وہ لوگ جو بہت تکلیف میں ہوتے ہیں وہ بھی مرنا نہیں چاہتے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، تو کوئی آتا تو وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو اس کے اندر جو یہ دو لفظ جو آئے ہیں مستقدمین اور مستاخرین، آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے، اس کی بارے میں دو تین رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مستقدمین سے مراد ہے جب تک لوگ پیدا ہو چکے ہیں، مستاخرین سے جو بھی پیدا نہیں ہے۔ پھر اس کی ایک اور تشریح یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی موت ہو چکی ہے وہ مستقدمین میں آتے ہیں، اور جو بھی زندہ ہیں وہ مستاخرین میں آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کی رائے اس بنا سے دی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ مستقدمین میں آتے ہیں، اور جو امت محمدیہ والے ہیں وہ مستاخرین میں آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے بھی دیا ہے کہ جو اہل اطاعت اور خیر والے لوگ ہیں وہ جو ہے مستقدمین میں آتے ہیں، اور جو اہل معصیت اور غفلت والے ہیں وہ لوگ مستاخرین میں آ سکتے ہیں۔ اور ایک اور رائے بھی ہے، یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ رائے پڑھی تھی، اور کہ نماز اور جہاد کی صفوں میں جو ایک دوسروں کے نیک کاموں میں جو آگے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے مراد دی جا سکتی، وہ بھی ہو سکتی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی مٹی کے مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں۔ خشک مٹی تراب کہتے ہیں، بھیگی ہوئی کو تین کہتے ہیں، بوندی ہوئی بدبودار کو حمام مسنون کہتے ہیں۔ جب یہ خشک ہو کے کھن کھن بولنے لگی تو اس کو سلسالین کہتے ہیں، اور جب اسے آگ میں پکا دیا جائے تو یہ فخار ٹھیک کہلاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طرح ذکر فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا پتلا ہے، یعنی حمام مسنون ہے، گوندی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے بنایا گیا۔ جب وہ سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا تو سلسالن ہو گیا، اس میں روح پھونکی گئی۔ سلسالن کو قرآن میں دوسری جگہ کل خار کی مانند کہا گیا۔ تو پیدا کیا انسان کو کھن کھناتی مٹی کے سٹے گئے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو بتایا گیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ یعنی جن میں سے پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، جو نظر سے نہ آنے والی شے ہو۔ اور سورہ رحمان میں جنات کی تخلیق کے لیے جو ہے فرمایا تھا مارج من نار، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ اس اعتبار سے لو والی آگ یا آگ کے شعلے کا ایک ہی مطلب ہے۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے مگر وہ آگ نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، انسان مٹی کی وہ ہے، اور انسان کی پیدائش کو مٹی کی طرف منسوخ کیا گیا ہے۔ لیکن میں نے اس کو ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ مٹی سے پیدا ضرور کیا گیا، لیکن در حقیقت وہ 10 چیزوں کا ایک مجموعہ ہے۔ انسان کو کی پیدائش کو مٹی کی طرف سے منسوخ کیا گیا۔ کس طرح سے میں اور آپ یہ سمجھ نہیں سکتے، لیکن در حقیقت اس کو 10 چیزوں کا جامع ہے، جن میں سے 5 عالم خلق کی چیزیں ہیں اور 5 عالم امر کی چیزیں ہیں۔ عالم خلق کی جو 5 چیزیں ہیں اس میں آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور پانچواں ان چاروں چیزیں یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے جو پیدا ہونے والا بخار لطیف ہے جس کو روح سفلی یا نفس کہتے ہیں، یہ 5 چیزیں، اور 5 چیزیں عالم امر کی ہیں جس کو قلب، روح، سر، خفی، افواہ۔ یہ میں نے پڑھا تھا، مجھے بھی بہت زیادہ کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھا صرف اس لحاظ سے کہ شاید
آپ میں سے کسی کو یہ بات بہتر طور پہ سمجھ آ سکے تو بہتر طور پہ سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ، اور جب تیرے پروردگاروں نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، یہ بالکل اسی طرح سے آیت ہے جو سورہ بقرہ میں لی آئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہاں اس طرح سے میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ سجدے کے بارے میں مختلف رائے ہیں، مختلف باتیں آئی ہیں، لیکن یہ کہ سجدہ کا یہ حکم بطور تعظیم تھا، عبادت کے طور پہ نہیں تھا، اور یہ چونکہ اللہ کا حکم تھا، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ سجدہ جو تھا، یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ واللہ آدم، میں اس میں زیادہ جانتا نہیں تھا، میں اس میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا، تکبر کیا، کائنات کا پہلا گناہ تکبر۔ اور تکبر کے بارے میں اگر آپ کو سورہ اعراف کی وہ آیت یاد ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، بہت سخت آیت ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، جن لوگوں نے ایسا کام کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں نا، اس میں سنا گزر، جو کہ ہو نہیں سکتا ہونے کو، تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، کچھ بھی کر دے، اللہ کی قدرت ہے، کچھ بھی کر دے۔ اور اسی بات کو سیدنا عیسیٰ کا ایک باز ہے، اس میں سیدنا عیسیٰ نے اس بات کو اس طرح سے کہا کہ اونٹ تو سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے گا، لیکن تکبر کرنے والا۔ اور میں نے تکبر میں ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں کہیں نہ کہیں تکبر کرتے ہیں، لیکن ریئلائزیشن نہیں ہے، جس کی میں نے چھوٹی اگزامپل دی تھی آپ کو کہ ہم میں سے تقریباً سبھی لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، گھر میں میڈ کی شکل میں ہوگا، ہاؤس بوائے کی شکل میں ہوگا، ڈرائیور کی شکل میں ہوگا، کسی اور شکل میں ہوگا، کپڑے دھونے والے کی شکل میں، صفائی کرنے والے کی شکل میں۔ ہم نے کبھی ان میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ اپنے میز پہ بٹھا کے کھانا نہیں کھلایا۔ بہت اگر احسان کر دیں گے تو اپنے کھانے کے ساتھ ان کا کھانا نکال دیں گے، وہ بھی کمی جگہوں پہ ملے گا، اکثر جگہوں پہ کھانا وانا کھانے کے بعد کا جو آئٹم ہوگا وہ نکال دیں گے، لیکن اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلا سکتے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کیا اس کے دو ہاتھ نہیں ہیں، یا اس سے چھری کانٹے سے کھانا نہیں آتا، تو ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے؟ کیا وجہ؟ بنیادی وجہ نہیں، کہ ہم اپنے آپ کو ان سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے، نہیں کھا سکتے۔ تو تکبر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے، ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، یا ہم شاید اتنے بے حس ہو چکے ہیں، یا ہم شاید اتنے ناکارہ یا بگڑ چکے ہیں، یا اپنے آپ کو ہم میں اتنا زوم آ گیا ہے کہ ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ اور یہ انسان کی بہت بڑی
بدقسمتی ہے کہ جب وہ غلط کو غلط سمجھنا چاہیے. آپ غلط کا غلط ضرور سمجھیں، اس کو آج سمجھیں گے تو کل اس میں سدھار آئے گا، سمجھیں گے نہیں تو سدھار نہیں آئے گا. قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين. اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو. ابلیس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ، اب روایت ہے ابھی کتنی سچ ہوگی مجھے نہیں معلوم، لیکن روایت میں آتا ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جس پہ اس نے سجدہ نہیں کیا، ایک ہی سجدہ نہیں کیا اس نے. کبھی سوچا ہے میں نے اور آپ نے کتنے سجدے نہیں کیے؟ کتنے سجدے ہم نے نہیں کیے؟ کوئی شرمندگی ہے ہمیں؟ کوئی شرمندگی. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون. وہ بولا میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس سے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. اسٹیٹمنٹ تو اس کا غلط نہیں ہے. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، مٹی سے زیادہ وہ ہے. اسٹیٹمنٹ اس کا غلط نہیں ہے. پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ جس بات کا حکم جب اللہ نے دے دیا، اللہ کا حکم تھا، کیسے انکار؟ تو اب آپ ذرا غور کریں، اللہ کا حکم کا اس نے انکار کیا، اللہ نے اس کو ملعون کر دیا. اللہ کے کتنے ایسے احکامات ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیے ہم کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں؟ بتائیے مجھے کتنے احکامات ہیں اللہ نے دیے بے انتہا کا. کل میں نے ایک پوسٹ کی تھی، مجھے کہیں سے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے جگہوں پہ میں نے بھیجی تھی. اس میں جو مختلف پردے کے حوالے سے مختلف جو رشتے ہیں، کبھی غور کیجیے گا، مجھے نہیں معلوم آپ نے کس کے پاس وہ پوسٹ آئی. کبھی غور کیجیے گا اس میں سے جتنے رشتے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے عورت پردہ کرے، صرف اپنی آنکھ بند کر کے سوچ لیجیے گا آپ نے ان میں سے کن کن کے سامنے آپ آج تک نہیں گئے، یا آپ کے گھر میں کون کون ایسے لوگ ہیں کہ ان سارے رشتوں سے پردہ کرتے ہیں، اور سارے قریب، بہت ہی قریب، بہت زیادہ. تو مجھے یہ بتائیے تو صحیح، اللہ نے اس کو ملعون کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. میں اور آپ کتنے ایسے حکم ہیں، ایک ہی حکم کا انکار کیا نا اس نے، اس کے علاوہ تو کہیں ذکر نہیں ہے. کیا ابلیس نے شرک کیا؟ شرک تو نہیں کیا، شرک تو نہیں کیا. اس نے ایک حکم اللہ نے دیا، اس کا انکار کیا. یا تو ہم نے پورے قرآن میں آدم ابلیس کا قصہ 7 مرتبہ ہے، سوائے اس ایک انکار کے نافرمانی کے مجھے بتائیے کوئی اور دوسری نافرمانی اس کی ذکر ہوئی ہے اس پورے قرآن میں؟ تو مجھے آپ ایک بھی بتا دیں، یا کسی احادیث میں بتا دیں. ایک صرف نافرمانی، اللہ کا ایک حکم کا اس نے انکار کیا. کبھی غور کیا ہے میں اور آپ روز اللہ کے کتنے احکامات کا انکار کرتے ہیں؟ کبھی غور کیجیے کہ ہم اور آپ روز اللہ کے کتنے احکامات کا انکار کرتے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، بات کرنا، کسی کے ساتھ ملنا، ملاقات کرنا، کوئی چیز آپ اٹھا کتنے ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اور ہم اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیے جائیں. یہی تو امتحان ہے ہمارا. اور نہ صرف اس نے جو دوسری غلطی کی وہ کیا کی، تو اس نے پلٹا نہیں، اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اس نے چیلنج کیا. اپنے اوپر اپلائی کرے سر، ہو سکتا ہے شاید میں بات اپنی سے ایکسپلین نہیں کر پا رہا، اپنے اوپر اپلائی کرے. بھی اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے رجوع نہیں کیا، وہ پلٹا نہیں. سید آدم نے بھی غلطی کی،
سیدنا آدم نے بھی غلطی کی نا، اللہ نے ان کو بھی حکم دیا کہ یہاں مت جانا، غلطی بھی کیا انہوں نے پلٹے، رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے کیا معاف بھی کیا، درجات بھی بلند کیے۔ میں اور آپ روز یہ سارا کام کرتے ہیں، کیا ہم روز پلٹتے ہیں اللہ کے پاس؟ کیا ہم روز اپنی کوتاہیاں اور نافرمانیاں جان بوجھ کے جانتے بوجھتے کرتے ہیں اور پھر پلٹتے تو بھی گڑبڑ ہے؟ کیونکہ یاد رکھ لیجیے گا کہ وہ گناہ دو قسم کے گناہ ہیں، جن گناہوں کا تعلق جو ہے نا یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے ہے نا، ان کو تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن جو باقی جو آپ کے بڑے میجر گناہ ہیں نا سر، جو جان بوجھ کے آپ کو پہلے سے پتا ہو، پری پلان کر کے اگر آپ گناہ کر رہے ہو، اس کی توبہ کیسے ہوگی مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن توبہ تو اس کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے کہا توبہ کرو میں سب کی کروں گا۔ میرا تو یہاں سوال یہ، کیا ہم نافرمانیاں کرنے کے بعد کیا رجوع کرتے ہیں اللہ سے، یا ہم نے چھوڑا ہوا ہے اس امید پہ کہ کوئی اور معاف کرا دے گا، یا کل کر لوں گا، میں پرسوں کر لوں گا؟ کیا میں جانتا ہوں کہ مجھے پرسوں دیکھنے کو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیا میں اس بات کو جانتا ہوں؟ نہیں۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، فرمایا اب تو بحشت سے اس جنت سے نکل جا، کیونکہ تو یہاں سے حقدار نہیں رہا، تو اب یہاں سے نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پہ میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ آپ یقین مانیں میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں اور میں اس کو اس طرح سے پڑھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس نے تو کوئی ایسا وہ نہیں کیا، پورا قرآن جو ہے اس کی اس ایک نافرمانی کے علاوہ کوئی دوسری نافرمانی کو ڈسکس نہیں کرتا، اور وہ اس کو معلوم کر دیا، تکبر کیا نا اس نے معافی نہیں مانگی۔ میں سوچتا ہوں کیا میں روز جو کام کرتا ہوں، کیا میں روز ان گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، بس اتنا کہنا کافی ہے میرا؟ تو کیا میں معافیاں مانگتا ہوں اللہ سے؟ یا معافی بھی نہیں مانگ سکتا؟ یہ ہمارا معاملہ تھوڑا سا ڈینجرس لائن پر ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم نے یہ خیال نہیں کیا ہم اپنے آپ کو جو ہے نا مشکل میں ڈالیں گے۔ قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی روز مقرر کے وقت تک۔ اس کے بارے میں ایک رائے ضرور ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابلیس نے مہلت جو مانگی ہے وہ تو روز حشر تک کے لیے مانگی تھی نا، وہ اٹھانے تک کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کا اس کے اوپر یہ خیال ہے کہ یہ مہلت جو اس کو ملی ہے یہ پہلے سور تک کی لیے ملی ہے، واللہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات بھی میرے لیے بالکل نئی تھی، کیونکہ میں نے یہ پہلی دفعہ اس بات کو پڑھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ قال ربي أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے میں بھی زمین میں ان کے لیے ان کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا۔ وہی والی بات کہ وہ کیا کرتا، مزین کر دیتا، خوبصورت کر دیتا ہمارے لیے۔ سورہ اعراف میں اس نے کہا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا اور تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، لفظ وہاں بھی یہی بتایا، وہاں بھی اغوئی کا نہیں آیا
کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اور میں ان کے آگے پیچھے آؤں گا. یہاں کہا کہ میں ان کے نا مزین کر دوں، خوبصورت کر دوں. یہی وہ کام کرتا ہے، ہمارے لیے چیزوں کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے ہر طریقے سے. ہم اس میں کھو جاتے ہیں اور جب ہم کھو جاتے ہیں تو اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر دیے ہیں. یعنی کتنی زبردست بات ہے. قال هذا صراط علی المستقیم، ارشاد وہاں ہاں یہی مشرق پہنچنے کی سیدھی راہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کہا، خود کہتا ہے اس بات کو کہ سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے. تو منتخب کیسے ہوگا؟ انسان جو صراط المستقیم پہ چلے گا، یعنی اس سے مراد حق کا راستہ ہے جو اللہ کی طرف نکلتا ہے اور اسی پہ ختم ہوگا. اگر آدمی شرک کی راہ میں چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ امیدیں باندھے گا، تو راہ اللہ تک تو پہنچے گی نہیں بلکہ شریک کو تک پہنچے گی. اور شریک بھی، ایک نے شراکت کی، اس نے آگے کی ہوگی، اس نے آگے کی. بالکل ویسے ہی ہے کہ جب آپ انشورنس کراتے ہیں تو جس کمپنی سے انشورنس کراتے ہیں اس نے بھی آگے کی ہوتی ہے، اس نے بھی آگے کی ہوتی ہے، اس نے بھی آگے کی ہوتی ہے. شریعت داری چل رہی ہوتی ہے. مگر جب آدمی صرف اللہ کو اپنا مرکز بناتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ کر اپنی زندگی کو اللہ کے رخ پر چلاتا ہے تو بالکل قدرتی بات ہے کہ اس کا سفر اللہ کی طرف جاری ہے. اللہ قادر ہے، وہ انسان عاجز ہے. اسی لیے اللہ اور بندے کے درمیان ایک ہی صحیح نسبت ہے اور وہ ہے عبدیت کی نسبت. یعنی جب انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لے، یعنی اللہ کی غلامی میں چلا جائے، تو بس اس کے لیے پھر کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں. یعنی میرے نیک بندوں پہ تجھے کچھ غلبہ حاصل نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک بندوں سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہوگا جس کے بعد ہم نادم ہوں یا توبہ نہ کریں. یعنی انسان جو ہے، انسان کہلانے کا حقدار ہی وہی ہے کہ وہ غلطی کرنے کے بعد احساس کرے کہ اس سے غلطی ہے. غلطی کرنے کے بعد اس کو اس کوتاہی کا احساس ہو اور وہ اللہ سے رجوع کرے، کیونکہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے جس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا احساس اور توبہ کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو. یعنی ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے. اسی لیے کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کے ساتھ ایک توبہ کیا جائے. ہم سب، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میری اپنی بھی کوشش رہتی ہے. ہم خود گناہ گار آدمی سارے لوگ. اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ انتقام دینے والا بھی ایسے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ امید بہت رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اس کی طرف پلٹیں، اس سے توبہ کریں. توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اور دیر نہ ہو جائے. انتظار نہ کریں کہ میں کل کروں گا، آج نہیں کل سے کروں گا، اور کل کبھی نہیں ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقین ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم. لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابٌ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوگا. یعنی اس کے بارے میں ایک چیز تو یہ ہے کہ یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم لوگوں کے لیے ہوگا. مثلا یہودیوں کے لیے ایک، عیسائیوں کے لیے ایک، منافقوں کے لیے ایک. یہ بھی ایک رائے ہو سکتی ہے. دوسری رائے جو بہت ہے اور قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جہنم کے درجات ہیں اور پہلا درجہ جو ہے جہنم ہے، پھر دوسرا لظہ ہے، پھر اس طرح حطم آتا ہے، سعیر آتا ہے، سقیر آتا ہے، حجیم آتا ہے، جہیم آتا ہے، حاویہ آتا ہے. یہ ساری ہیں اور ان کے اسی طرح سے
دروازے ہیں، اور جس کی جس لیول کی یہ درجات ہیں، مطلب یہ سمجھیں یہ ڈی ایچ اے کے پلاٹس ہوں گے ڈفرینٹ سیکٹر ہیں، فیز 8 فیز 6 فیز 7 فیز 2. تو جس لیول کا آپ کا پرفارمنس ہوگی، اور یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے، جس لیول کی آپ پرفارمنس کریں گے اس لیول کا آپ کو پلاٹ وہاں آپ کو دے دیا جائے گا. یہ دیگر بات ہے کہ اس پلاٹ کے اندر جو ہے وہ باغات نہیں ہوں گے، اس پلاٹ میں نہریں نہیں گزریں گی، پلاٹ میں کچھ اور گزر. تو آج ہم اپنی اس مطالعے کو یہیں ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم جو باقی آیات ہیں تقریباً 45 آیات اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے اندر ہم اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بات بیان کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی حضور میں معافی مانگتا ہوں. آپ لوگوں سے کے ساتھ میری اگر کسی بات سے اگر آپ لوگوں کو کوئی دل شکنی ہوئی ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو معافی چاہتا ہوں. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. السلام علیکم